اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا کے سارے در بند ہو چکے ہیں، تیروں کے روف میرے خلاف ہو چکے ہیں، اپنوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے، میری کمر چھلنی ہو چکی ہے۔ یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے۔ یا اللہ مجھے پوری دنیا دھتکار چکی ہے، مجھے میرا اپنا آپ دھتکار چکا ہے، وسوسوں نے میرے دماغ کو اس وقت شدت کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے اور میرا یقین شک میں ڈوب چکا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، سنبھالتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ انسان کمزور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، دل میں ہزاروں زخم لیے پھرتا ہے۔ دعائیں آسمان ہلا دیتی ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، سنبھالتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ اللہ سے مانگنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں، جب زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنکھوں سے صرف آنسو بہنے لگتے ہیں، لوگ پیٹ پھیر لیتے ہیں، تب بھی ایک در کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہوتا ہے۔ دعائیں دل سے جو نکلتی ہیں نا، اللہ دل کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں میرے بندے اگر تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور یہی قربت، یہی تعلق دعا کو طاقت دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو بھی مصیبت ہے، ہر آزمائش ایک مقصد کے تحت آتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر درد، ہر آنسو، ہر دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ انسان کمزور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، دل میں ہزاروں زخم لیے پھرتا ہے، لیکن جب وہ رات کی تاریکی میں سجدے میں گرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ذات ہے جو میرے ساتھ ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے مجھے احساس دیا ہے کھڑا ہونے کا، وہ مجھے یہاں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا۔ اللہ انسان کو ضائع نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا، اور یقین ہونا چاہیے کہ میں لیٹ کا مری صحیح، میرا وقت بھی آئے گا ایک دن۔ اس اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ روز صبح شام اتنی بڑی کائنات کو عطا کرتا ہے، کئی ذروں کو عطا کرتا ہے، اور ایک ذرہ اس کے پاس آ کر جولی پہ لا کر کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا کے سارے در بند ہو چکے ہیں، تیروں کے روف میرے خلاف ہو چکے ہیں، اپنوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے، میری کمر چھلنی ہو چکی ہے۔ اے اللہ میں فریاد لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ یا اللہ تم یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے نکالنے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پر قادر ہے۔ یا اللہ پھر میرا مسئلہ تیرے آگے کیا؟ یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، غیروں نے منہ لگانا بند کر دیا ہے۔ یا اللہ مجھے پوری دنیا دھتکار چکی ہے، مجھے میرا اپنا آپ دھتکار چکا ہے، وسوسوں نے میرے دماغ کو اس وقت شدت کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے اور میرا یقین شک میں ڈوب چکا ہے۔ یا اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں فریاد لے کر، دنیا کا ہر درد میرے لیے بند ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بے بسی اور لاچاری کے اندر اللہ کا بندہ اس سے دعا مانگے اور اللہ اسے عطا نہ کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس دل کو یقین سے بھر لو اور زبان کو دعا سے اور آنکھوں کو عاجزی سے بھر لو۔ جب اللہ دل کے قریب ہو جائے گا نا تو کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی، کیونکہ جس دل میں اللہ بستا ہے نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔